السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آنکھیں نم ہیں۔ میں نے ایک انڈین فلم کا امیتابھ بچن کا ایک کلپ دیکھا۔ وہ اس موضوع پر تھا۔ اس میں اس نے ایک کلپ دیا۔ اس نے کہا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کو تو تیز بخار ہے، آپ چیک اپ کرائیں، چیک اپ کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو وہ گڑ گڑانے لگا امیتابھ بچن۔ میری آنکھیں اسی وقت سے نم ہیں، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کا دربار ہے، وہاں رحمتیں برستی ہیں، مجھے جانے دیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے، مجھے وہاں جانے دیں۔ ان کی جانیوں کو پکڑ پکڑ کر میں رو کر دعائیں مانگوں گا۔ میری ماں کی طبیعت خراب ہے۔ میں بھی ایک میسیج دینا چاہوں گا۔ SOPs بھی عمل کرتے، لیکن سب سے زیادہ عمل جو ہے وہ یہ کرتے کہ جو شخص آتا اس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بتائی جاتی اور اس کا اہتمام کرنے پر آمادہ کیا جاتا، اور اس کے گلے میں دعائیں لٹکا دی جاتی۔ اگر نہیں پڑھے گا تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اصل تو یہ تھا، جو کرنے والی بات تھی اس کی بات مجھے دل کو لگی کہ اللہ کا دربار ہے، وہاں تو رحمتیں برستی ہیں۔ لیکن ہم اس پر نہ آئے۔ ہم نے 6 فٹ کا فاصلہ رکھا، اپنوں سے اپنے جدا کیے اور کاروبار معیشت برباد کی، لیکن اس پر نہ آئے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا اہتمام کرتے، بتاتے، لوگوں کو اس عمل پہ لاتے کہ مسجد میں بیٹھو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ یہ چھوٹا سا عذاب کی شکل میں آیا ہے کہ اللہ نے تمہاری جو ہے چیخیں نکلوا دی ہیں۔ یہی موقع تھا اللہ کے قریب کرنے کا، لیکن ملعون حکومت نے انہوں نے جو ہے اللہ سے دور کر دیا ہے، اپنوں سے دور کر دیا ہے۔ اگر ایسا کرتے کہ دعاؤں کا اہتمام کرتے کہ بیماری کے بچاؤ سے، جیسے ڈاکٹر جو نمازی حضرات ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے دوپہر کی نماز کے بعد یہ ٹیبلٹ کھانا، اور یہ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد یا پھر مغرب کی نماز کے بعد۔ وہ ساتھ کیوں کہتے ہیں؟ نمازی انسان وہ کہتا ہے کہ نماز کا اگر نام لوں گا تو اس کے ذہن میں یہ بیٹھے گا کہ نماز بھی پڑھنی ہے۔ بتانا تو ہے کہ کھانے کے بعد کھانا ہے، کہ دوپہر کا کھانا کھا کے پھر ٹیبلٹ کھانا، دوائی کھانا، اور مغرب کے بعد کھانا کھانا ہے، یا عشاء کے بعد تو پھر بھی ٹیبلٹ دوائی کھانی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو اچھے نمازی پرہیزگار ڈاکٹر یا پھر حکیم حکماء ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ساتھ کہ یہ جو ہے نہار منہ کھانا ہے فجر کی نماز کے بعد دوائی، یہ دوپہر کو کھانا ہے ظہر کی نماز کے بعد، اور یہ کھانی ہے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد۔ اللہ کے بندو، اعمال پہ لانا تھا مخلوق کو، اعمال پہ لانا تھا۔ خلافت مدینہ کی ریاست کا نام لینے والوں، کیا پھدی کا شوربہ، اعمال ریاست مدینہ والے امت میں داخل کرو۔ SOPs پہ بھی عمل کراؤ، اور اس پہ عمل کراؤ کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ حج اور عمرے نہ بند کرتے، یہ بھی ہوا تمہیں لگ گئی۔ پیسے کے پجاری مکہ مدینہ کے جو ہیں بادشاہ، ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا اہتمام کرتے کہ کرونا آیا ہے، کرونا کی کیا جرات، کہ اعمال پر لائیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، تب یہ بیماریاں جائیں گی۔ بیماری SOPs پر عمل کرنے سے نہیں جائیں گی، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے سے جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال پر آنے سے یہ بیماریاں جائیں گی۔
تو میں نے یہ جو ویڈیو دیکھی ہے امیتابھ بچن کی ایک فلم کا کلپ ہے، لیکن رلا کے رکھ دیا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے دربار میں جانا ہے، مجھے جانے دو، وہاں تو رحمتیں برستی ہیں۔ ناک کاٹ کے رکھ دی مسلمانوں کی۔ یہ جو نام نہاد مسلمان ہیں نا، اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہتے ہیں، ان کی ناک کاٹ کے رکھ دی کہ اللہ کا دربار ہے، وہاں تو رحمتیں برستی ہیں، وہاں کرو نا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پیارے رسول کا دربار ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے، وہاں میں جالیوں کو پکڑ پکڑ کر کہوں گا کہ میری ماں بیمار ہے، اللہ پاک اسے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ لیکن سبق اس سے ایسا ہے کہ مسلمانوں، نام نہاد مسلمانوں کی ناک پہ چھری چلا دی ہے اس نے۔ امیتابھ بچن نے، ایک انڈین فلم کا گلوکار ہے، اداکار ہے وہ۔ میں اسی وقت سے جو ہے میرا ایمان میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ اعمال پہ لانا چاہیے تھا، 6 فٹ کا فاصلہ نہ کرائیں۔ صحابہ کرام اعمال پہ آتے تھے۔ ریاست مدینہ کا نام بدھو کہیں کے، اپنی شکل ریاست مدینہ والی بنا، ہاں ریاست مدینہ والی شکل بنا، پھر اعمال پہ لا، پھر ہم دیکھیں کہ ریاست مدینہ ہے۔ ریاست مدینہ کا نام لے کر ریاست مدینہ کو بدنام کرنے والے ہیں۔ کیا کافر کہیں گے، یہی کہیں گے کہ ریاست مدینہ ایسی ہوتی تھی جیسے یہ عمل کرا رہا ہے؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ بھکاری بن گئے ہیں، در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں 12,000 کے لیے، 20,000 کے لیے۔ عورتیں جو ہیں بچوں کو رلا رہی ہیں، گرمی میں مر رہی ہیں، سردی میں مر رہی ہیں، بھکاری بنا دیا۔ کیا یہی ریاست مدینہ ہے؟ کیا تصور پیش کرنا چاہتے ہو؟ بات حقیقت ہے کہ اگرچہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا، ہر داڑھی مونڈا بھی جو ہے دیندار نہیں ہوتا، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میسج دیں کافروں کو، جو نان مسلم ہیں، مسلم نہیں ہیں، ان کو میسج دینا چاہیے کہ ریاست مدینہ کا عکس ہے یہ، یہاں عمل ہونا چاہیے، یہاں سوشل میڈیا کے ذریعے بات جائے، میڈیا کے ذریعے بات جائے کہ ان کو پتہ چلے کہ لوگ جو ہیں خوشحال ہیں، اور ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے، لوگ بھکاری بن رہے ہیں۔ خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ کہتے ہیں ماں کے قدموں کے تلے جنت ہوتی ہے۔ اگر ماں جنتیوں والے کام کرے گی تو ایک کوٹھے پہ بیٹھنے والی بھی ماں ہے، اس کے قدموں میں بھی جنت ہے؟ نہیں۔ اگر جنتیوں والے کام، جنت جو ہے وہ کس کے قدموں تلے ہے؟ جو جنتیوں والے کام بتائے، طریقے بتائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اپنائے اور بتائے اپنی اولاد کو۔ خاوند کی نافرمان، اللہ کی نافرمان، پیارے حبیب کی نافرمان صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے قدموں میں جنت ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، لیکن جنت اس کے قدموں میں نہیں۔ جنتیوں والے کام کرنے پڑیں گے۔ اگر العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کی میراث کا وارث بننے والا عمل نہیں کرے گا تو وہ مورث نہیں ٹھہرائے گا، وہ وارث نہیں ٹھہرے گا۔ وارث وہی ہوتا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پیچھے چلے، متبع بن کر چلے، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اگر تقوی والا عالم نہیں، اللہ سے نہیں ڈرنے والا، وہ عالم نہیں ہے۔ اللہ تو عالم کی خوبی بتا رہے ہیں
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں سے جو علماء ہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب یہی ظالم بن جائیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے، سنت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، عمل نہیں کریں گے، تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں ان کو جہنم کی آگ سے پہلے ان کو ڈال کر بد عمل علماء کو بھڑکائی جائے گی جہنم کی آگ کو۔ بڑی وعید ہے، جتنا مقام ہے تو وعید بھی بہت بڑی سخت ہے۔ جب مکہ اور مدینہ میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، وہاں پہ گناہ کرنے کا بھی اسی طرح گناہ ہے، ڈبل گناہ ہے۔ 1,00,000 نماز کا ثواب، اور ادھر نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد مبارک میں نماز پڑھنے کا 50,000 یا 10,000 یا 1,000 نماز کا ثواب۔ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، علماء کئی طرح کے اقوال پیش کرتے ہیں، تو وہاں پہ گناہ کرنا بھی اتنا جرم ہے، اتنا ہی گناہ جو ہے گناہ لکھا جائے گا۔ تو اسی لیے مجھ جیسا جاہل انسان، ان پڑھ انسان ساری رات نوافل میں کھڑا رہے ایک ٹانگ پر، اور عالم عشاء کی نماز پڑھ کر باعمل عالم ہو، شرط یہ ہے باعمل عالم ہو، عشاء کی نماز پڑھ کے وہ سو جائے، اس کا سونا میری تہجد اور نوافل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ مقام ہے۔ میرے علماء جو ہیں ہر مسلک کے میرے سروں کا تاج ہیں، اللہ پاک مجھے بھی ان کے ساتھ وابستہ رکھے۔ جو کچھ ہوں میں کچھ نہیں تھا، جو کچھ ہوں ان کی بدولت ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا پیٹنے والے ذرا ادھر اعمال کی طرف آؤ، امت کو اعمال کی طرف لگاؤ۔ ہاسپٹل بند کرانے والے، تیری ماں مر جائے نا، مرنے لگی تھی تو تم نے ہاسپٹل بنا دی تھی۔ ہاں، درد یہ ہوتا ہے کہ کینسر کے ساتھ کوئی نہ مرے، تو یہی ہے، ہاسپٹل بند نہ کراؤ، ہاسپٹل میں وہاں ڈاکٹروں کو ہدایات دو، وہاں پہ دعائیں لکھواؤ، دعاؤں کا اہتمام کراؤ، ٹھیک ہے، ہاتھ بھی دھلاؤ اور SOPs کا بھی عمل کراؤ، لیکن وہاں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وہاں ہاسپٹل میں وہاں پہ لگائے جائیں چارٹ، پینافلیکس لگائے جائیں کہ یہ دعا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہے، یہ دعا پڑھیں۔ اگر کسی جو ہے مریض کو اگر وہ دعا نہیں آتی، اس کو اندر نہ آنے دیا جائے، یا پھر اس کو کہا جائے کہ دروازے کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس کو پڑھو پھر اندر آنا، اس اعمال پر لائیں۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا جو ہے اعمال سے ریاست مدینہ بنتی ہے، بد اعمالیوں سے جو ہے ریاست مدینہ نہیں چلے گی۔ یہ تو پھر ہندوستان ہے۔ ہاں، ریاست مدینہ کا نام لینا آسان ہے، مولوی کہلانا آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ جو مورث وراثت چھوڑ جاتا ہے، اس کا وارث وہی بنتا ہے جو اس کا متبع ہو۔ دنیا کا دستور ہے کہ بد عمل بیٹا ہے تو اس کا آٹومیٹکلی جو ہے اس کا وارث ہے، لیکن وہ بھی باپ لکھ کر جاتا ہے کہ یہ میری جو جائیداد سے اس کو میں نے آگ کر دیا ہے، لاتارک کر دیا ہے میں نے اس کو بھی نہیں ملتی۔ اگر نہ لکھ کر جائے تو اس کو آٹومیٹکلی جو ہے کوئی 2 نمبر بیٹا بن کر نہیں لے سکتا، آٹومیٹکلی جو ہے اس کے نام چڑھے گی۔ ہاں، ریاست مدینہ کا نام لینا ہے تو پھر اس طرح کے اعمال لاؤ، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام اعمال کرتے تھے، فرماتے تھے۔ حقیقت تلخ ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہاں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیرے منہ پر داڑھی نہیں، تیرا چہرہ جو ہے ریاست مدینہ والا نہیں، خلیفہ والا نہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق دے، مگر اعمال پر لا SOPs، اس SOP پر عمل کروا کہ ہاسپٹل اور اسکول
جاہل کہیں کا لوگوں کو بھی جو ہے کھلاڑی بنانا چاہتا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ بلہ لے کر کھیلیں، پڑھیں نہیں۔ ہاں، وہاں SOPs کا عمل کروا، دعاؤں کا اہتمام کروا، ہاسپٹل میں بھی پینافلیکس لگوا، اور اسکولوں میں بھی، کالجز میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، جہاں جہاں تم نے یہ کرنا ہے کہ یہ گیدرنگ ہے تو وہاں پہ بھی یہ سارے اعمال والے جو اعمال ہیں وہ بتلاؤ، اور علماء کو اٹیچ رکھو، علماء سے مشاورت رکھو کہ کیا کرنا ہے۔ اگر علماء کو ساتھ رکھتے تو یہ وبا نہ پھیلتی، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، وارث ہی بتائے گا، نبی کا وارث ہی بتائے گا کہ جہاں وبا آئی ہوئی ہے وہاں کوئی داخل نہ ہو، اور یہاں سے کوئی جو ہے ہجرت نہ کرے، کسی اور جگہ نہ جائے، تاکہ یہاں سے کوئی جائے گا تو وہاں جو ہے وائرس جو ہے پھیلائے گا، اور کوئی باہر سے آئے گا تو اس کو چمٹ جائے گی۔ یہ علماء کو ساتھ رکھنے سے ریاست مدینہ کا حق ادا ہوگا۔ ہاں، کیا پھدی کا شوربہ، چھوٹا منہ بڑی بات۔ ہاں، قاری قرآن کو قرآن لانتے کرتا ہے، پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ قرآن لعنت کرتا ہے قاری القرآن کو، جو بد عمل قاری ہے، تو قاری کو نہیں بخشتا جس پر اتنا انعام ہے کہ وہ جو ہے جب چلتا ہے دنیا میں تو نورانی جو فرشتے ہیں اس کے قدموں تلے پر بچھاتے ہیں، اس کا مقام اتنا ہے۔ لیکن جب پڑھنے کے بعد، جب بڑا ہو جاتا ہے، بلوغت کے بعد جب پڑھتا ہے تو پھر جب تلاوت کرتا ہے تو اس کو قرآن لعنت کرتا ہے کہ لعنت ہو تم پر، تم جو پڑھ رہے ہو اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اسی لیے ریاست مدینہ کا نام لینا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ مشکل نہیں، بہت مشکل ہے اس کے لیے ہے جو مسلمان نہیں۔ مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔